بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاسوسی کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ جاسوسی کن صورتوں میں کرنا جائز ہے اور کن صورتوں میں نہیں۔ تو کل ایک صورت بیان کی تھی کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی جاسوسی کرتے ہیں تو ان کے لیے جاسوسی کرنا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کا اپنی اولاد کے حوالے سے تجسس کرنا، جستجو کرنا، جاسوسی کرنا، وہ کوئی کسی فساد اور کسی لڑائی جھگڑے اور کوئی عیوب تلاش کرنے، راز ڈھونڈنے، یا جو ہے نا وہ بے عزتی کرنا، عزت کو اچھالنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اپنی اولاد کی تربیت کرنا اور بہترین تربیت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اب جاسوسی کی دوسری صورت بیان ہونے جا رہی ہے۔ اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر جاسوسی دشمن اسلام کے لیے ہو، یعنی کوئی شخص اسلام کا دشمن ہے یا کوئی شخص اسلامی ممالک کا دشمن ہے یا دشمن ممالک ہیں، ان کے خلاف جاسوسی ہو، مقصد کیا ہے؟ تاکہ اسلامی ممالک اور ان کے مفادات کی حفاظت کی جا سکے۔ تو یہاں پہ چونکہ جاسوسی کرنے کا مقصد کسی کو فساد یا تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا دفاع کرنا اور امت کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا ہے، لہذا اس قسم کی جاسوسی کرنا شرعاً جائز ہے۔ چنانچہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی صفوں میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، بألفاظ دیگر جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ دیکھ کے آؤ دشمن کے کیا حالات ہیں، دشمن کے اندر، مطلب دشمن کے فوج میں، دشمن کے لوگوں میں اس ٹائم کیا باتیں چل رہی ہیں، ان کے حوصلے کیسے ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے معلومات لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، لہذا اس طرح کی جاسوسی کرنا جائز ہے جس میں کسی مسلمان کی جان، مال، عزت کی حفاظت ہو، یا معاشرتی سطح پہ، ملکی سطح پہ اسلامی ملک میں رہنے والے لوگوں کے مال و جان کا تحفظ ہو، ٹھیک ہے، اسلام کا دفاع ہو، امت کی حفاظت ہو۔ تو ایسی صورتوں میں جاسوسی کی جا سکتی ہے۔